السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل کو چھو جانے والے مومنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا امت کے لیے، امت کے غم میں ڈوبا ہوا دل۔ رات کا گہرا سناٹا تھا، مدینہ منورہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں سو رہی تھی، ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن زمین پر ایک ایسا منظر تھا جو عرش تک کو ہلا رہا تھا۔ اس رات اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے۔ نماز چل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، آواز بھر آ گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صرف ایک لفظ کہہ رہے تھے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں تھا، یہ لفظ محبت سے بھرا ہوا تھا، یہ لفظ درد سے بھرا ہوا تھا، یہ لفظ ہم سب کے لیے تھا، آپ کے لیے، میرے لیے اور سب امتی کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے لیے نہیں رو رہے تھے، اپنی تکلیف کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کے ظلم کے لیے نہیں، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے رو رہے تھے، وہ ہمارے لیے رو رہے تھے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، سوچئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پچھلے اور آنے والے گناہ معاف کر دیے گئے، جن کے لیے جنت طے کر دی گئی، وہ اپنی جنت کے لیے نہیں رو رہے بلکہ اپنی امت کے جہنم سے بچنے کے لیے رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھاگے بھاگے زمین پر اترے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، روتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، امت کا غم لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرا محبوب کیوں رو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ سوال رحمت کے لیے تھا، یہ سوال محبت کے لیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، آپ کا محبوب اپنی امت کے گناہوں سے ڈرتا ہے، ان کی غلطیوں، ان کی کمزوریاں اور قیامت کے دن ان کے حال سے پریشان ہے، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ فرمایا جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب سے جا کر کہہ دو، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ یہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے، یہ آنسو محبت کے تھے، یہ آنسو شکر کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکا لیا، دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن پھر بھی امت کی فکر ان کے دل سے کم نہیں ہوئی۔ یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارے، خون مبارک جوتوں میں بھر گیا، فرشتے آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ان پر گرا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی اللہ کو مان لے۔ یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا دشمن روز گندگی پھینکتا تھا،
لیکن جب وہ بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے گئے۔ یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ سوچئے، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ کا حال یہی ہوگا۔ جب سب اپنی فکر میں ہوں گے، ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی بات کہیں گے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ وہ اپنی شفاعت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے مانگیں گے۔ اب سوچئے، کیا ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں یا ان کی آنکھوں کو اور رلا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حد سے زیادہ محبت کی۔ شاید ہم اپنے آپ سے اتنا محبت نہیں کرتے۔ ہم پوری زندگی ہمارے لیے قربانی تھی۔ اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی سنت پر چلیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ نہ کہنا پڑے، میری امت نے مجھے بھلا دیا۔ تو کیا کہیں گے ہم؟ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، بھولنے والے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یا اللہ، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنہوں نے راتوں کو رو رو کر صرف میری اماں کہا، یا اللہ ہمیں ان آنکھوں کے آنسوؤں کا واسطہ جو صرف ہمارے لیے بہتے رہے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں تو روئیں نہیں، مسکرائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں گناہوں سے نفرت اور تقوی سے محبت عطا فرما۔ اور یا اللہ قیامت کے دن جب سب اپنا اپنا سوچیں، ہمیں اس نبی کی شفاعت نصیب فرما جو صرف اپنی امہ کا سوچتے رہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ دینا جنت میں، بلا حساب بلا عذاب، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جانیں گے 3 اندھیروں میں امید، حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی۔ کبھی سوچا ہے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو اور اچانک ایک غلطی پوری زندگی پر بھاری لگنے لگے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ قرآن ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیتے رہے، لیکن جب لوگ نہ مانے تو دکھ اور مایوسی میں اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ سفر کے دوران سمندر میں سخت طوفان آیا، کشتی کو بچانے کے لیے خورا ڈالا گیا اور خورا حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا اور اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ سوچو اس لمحے کو، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نہ آواز، نہ لوگ، نہ کوئی سہارا، لیکن اس اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے شکایت نہیں کی بلکہ اپنی غلطی مان لی اور اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے
اور میں ہی غلط تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے جھک جاتا ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو محفوظ کنارے پر نکال دیا۔ انہیں نئی زندگی ملی اور پھر سے نیا موقع۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سب سے گہرا اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں نہیں، دل کے اندر۔ آج کی جنریشن پریشر، غلطی اور تنہائی سے لڑ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب انسان مان لیتا ہے میں غلط ہوں تب اللہ نئی زندگی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہی بچ جاتا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں، قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں جگا دے۔ آمین ثم آمین۔